آج نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں تعلیم نہیں دیں گے، اگر ہم انہیں زندگی کی وہ بنیادی سہولیات نہیں دیں گے جو ایک مہذب معاشرے میں نوجوانوں کو دی جاتی ہے، تو یہ نوجوان بھٹکیں گے۔ اگر آپ نے نوجوان کو امپاور نہیں کیا تو وہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ نوجوانوں کے حوالے سے، کیونکہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے۔ اس ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جب پڑھے لکھے نوجوان میدان میں آئیں گے، کام کریں گے، تو ملک ترقی کرے گا، صوبہ ترقی کرے گا۔ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ آیا بھٹک رہے ہیں یا مایوس ہیں یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے آج ہم نے ایک یوں سمجھے کہ نوجوان سیاستدان، سماجی کارکن اور سابق ترجمان حکومت بلوچستان جناب بابر یوسفزئی صاحب کو زحمت دی ہے۔ بابر یوسف صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ آپ ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس وقت جو ڈگریاں ابیات میں ہیں دو رائے پہ کڑے ہیں، کچھ صبر سے کام لے رہے ہیں اور کچھ بے صبرے ہو رہے ہیں، تو ان کا حل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرو کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، واہ، پرانی سیاست گیری خوار ہے، زمین امیر و سلطان سے بیزار ہے۔ بیزار ہے۔ میں شکر گزار ہوں برز بلوچستان کا، قیوم بیدار صاحب آپ کا، کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے اتنے اہم ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا اور بالخصوص بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ مایوس ہے، وہ نا امید ہے۔ اس وقت ایک عالمی سروے کے مطابق پاکستان کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بالکل ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور بلوچستان میں ایک حالیہ سروے ہوا ہے، اس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں ان نوجوانوں کی تعداد 75% ہے۔ اگر ہم ان نوجوانوں کو روزگار نہیں دیں گے، اگر ہم انہیں تعلیم نہیں دیں گے، اگر ہم انہیں زندگی کی وہ بنیادی سہولیات نہیں دیں گے جو ایک مہذب معاشرے میں نوجوانوں کو دی جاتی ہے، تو یہ نوجوان بھٹکیں گے۔ ان نوجوانوں کو بھٹکانا آسان ہوگا، ان نوجوانوں کو ورغلانا آسان ہوگا۔ آج نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے، جب اسے روزگار نہیں ملتا، وہ اپنے بوڑھے باپ کو دیکھتا ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں کو دیکھتا ہے، وہ اپنی کنواری بہن کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں فاقہ دیکھتا ہے، تو وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ اس کی وہ انرجی، اس کی وہ طاقت، اس کی وہ قابلیت جس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جس سے ریاست کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جس سے حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو آپ کے ملک کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوانوں کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا، نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، نوجوانوں کو وہ تمام سہولیات دینی ہوں گی جو عالمی سطح پر ہمارے نوجوان کو یہ احساس دلائیں کہ ہمارا نوجوان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ دیکھیں آج بلوچستان کے جو حالات ہیں، بلوچستان میں جیسا آپ نے کہا کہ کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، سرکاری ملازمتیں جو ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، اور اس پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ملازمتیں بکتی ہیں، وہ ملازمتیں لوگ خریدتے ہیں پیسے دے کر۔ تو ایک جو غریب کا بچہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے گا؟ اگر اسے روزگار نہیں ملے گا تو وہ ان عوامل کے ہاتھ میں جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا جو اسے ملک کے خلاف استعمال کریں گے۔ حل کیا ہوگا؟ حل یہ نوجوانوں کے اندر سے اپنے مایوسی اگر ختم کرنی ہے، نوجوانوں کو فوقیت دینی ہوگی، نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، نوجوانوں کو بہترین تعلیم دینی ہوگی، نوجوانوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ صوبہ آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہاں کی معدنیات آپ کی ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا احساس محرومی ہے کہ ہماری معدنیات ہم پر نہیں لگتی، ہمارے صوبے میں جو اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں، اللہ پاک نے جو ہمیں سائل دیے ہے، اس کا استعمال کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ نے نوجوانوں کے اس نیریٹو کو ختم کرنا ہوگا، اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ نے نوجوان کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اس صوبے کے وسائل بھی آپ کے ہیں، اس صوبے کا سائل بھی آپ کا ہے، اس صوبے کی تمام سہولیات جو ہیں وہ آپ کی ہیں، آپ کو ہم تعلیم بھی دیں گے، آپ کو روزگار بھی دیں گے، آپ کو صحت بھی دیں گے۔ حل اس کا صرف یہی ہے کہ نوجوان کو آپ نے امپاور کرنا ہے۔ اگر آپ نے نوجوان کو امپاور نہیں کیا
تو وہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. لیکن بابر یوسف صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت، ایون وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے، ان کو کپائیں گے، ان کی بات سنیں گے. اب تک تقریباً 8-9 مہینے ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، نوجوان ابھی بھی مایوس ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے تو یہ تک کہا کہ ہم ہیلتھ میں بھی نوجوانوں کو کپا رہے ہیں اور ہم ایجوکیشن کے میں بھی جو نوجوان ہیں وہ کنٹیکٹ بیس پہ آئیں گے اور اس کے بعد ملازمت کریں گے، ان کو کپائیں گے. لیکن اب تک خاطر خواہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. صرف زبانی جمع خرچ، اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو عملی اقدامات سے ثابت کرنا ہوگا. چاہے مرکزی حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، اسے بتانا ہوگا کہ کتنے بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو ان 8 مہینوں میں روزگار دیا گیا، کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے اس حکومت کی وجہ سے جل رہے ہیں. صرف اعلانات نہیں کرنے ہوں گے، امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہوگا، اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھانا ہوگا. آپ اعلانات کرتے رہیں کہ ہم روزگار دیں گے، روزگار دیں گے، کس کو دیا ہے روزگار؟ آج اگر بلوچستان کا ایک مڈل کلاس نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جس میں اللہ پاک نے جس کو قابلیت دی ہے، بلوچستان کا نوجوان میں آپ کو بتاتا چلوں کسی سے پیچھے نہیں ہے. بلوچستان کے نوجوان میں بھی الحمدللہ اتنی ہی قابلیت ہے، اتنا ہی قابل ہے جتنا پنجاب کا نوجوان قابل ہے، جتنا کے پی کا نوجوان قابل ہے، جتنا سندھ کا نوجوان قابل ہے، جتنا گلگت بلتستان کا نوجوان قابل ہے. بلوچستان کا نوجوان کسی سے پیچھے نہیں ہے، اس میں اللہ پاک نے خدا دارہ صلاحیتوں سے اسے نوازا ہوا ہے. لیکن آپ اسے روزگار دیں، ثابت کریں. بلوچستان سے احساس محرومی کو اگر ختم کرنا ہے، بلوچستان کے نوجوان کو امپاور کرنا ہوگا، اسے روزگار دینا ہوگا، اسے یہ ثابت کر کے دینا ہوگا کہ واقعی میں ریاست ہو یا حکومت ہو آپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر رہی ہے جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے. ایک تو یہ نوجوان ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں، روزگار نہیں ہے. ایک وہ نوجوان ہے کہ جو بارڈر پہ کام کرنا چاہتے ہیں، بارڈر پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی روکا جا رہا ہے. یا تو یہ کریں کہ دونوں ممالک کے، ایران ہو، پاکستان اور ایران کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹریڈ قوانین بنا لے، قوانین موجود ہیں ان پہ عمل کریں اور دونوں طرف سے دونوں ممالک ایک معاہدہ کریں اور اس کو قانونی بنائیں، بجائے کہ ہم سمگلنگ کے فیور میں نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن ان جو بارڈر پہ رہنے والے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کا گزارا اسی تیل کے کاروبار پہ ہو رہا تھا، ان کے لیے بھی تو ایک راستہ ہونی چاہیے روزگار کا. کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے لیے کیا ہو؟ بارڈر پہ جو لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے بارڈر کے جو اضلاع ہیں، 6 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ بارڈر ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہیں، جو ڈائریکٹ بارڈر کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے ان سے ان کی زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے. اس میں آپ دیکھیں اس ٹائم جو بلوچستان میں سب سے زیادہ جو انسرجنسی ہے، سب سے زیادہ جو حالات خراب ہیں امن و امان کے، ڈسٹرکٹ کیچ، وہاں وہ بارڈر کے ساتھ ٹچ ہے، اس کے ساتھ ایران بارڈر ٹچ کرتا ہے. ڈسٹرکٹ پنجگور وہ بارڈر ٹچ ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا لنک کرتا ہے. گوادر، اس کے علاوہ چاغی، دالبندین، نوشکی، اواران، یہ وہ اضلاع ہیں جو بارڈر کے ساتھ بالکل ریلیٹ ہیں. جب تک کہیں پر دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو اضلاع، جو صوبے، جو ملک جہاں پر روزگار ہوتا ہے، جہاں پر ترقی ہوتی ہے، وہاں پر امن و امان آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. جب یہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر امن و امان کیسے صورتحال بہتر ہوگی. آپ کو نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، بارڈر ٹریڈ کا میکنزم بنانا ہوگا، لیگلائز کریں آپ چیزوں کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ انلیگل ٹریڈ کو چھوڑیں، ہم اسمگلنگ کے حق میں نہیں ہیں، ہم اسمگلنگ کے فیور میں نہیں ہیں. لیکن ان اضلاع میں ڈسٹرکٹ کیچ کی جو آبادی ہے اس ٹائم وہ 7.5 لاکھ ہے، ڈسٹرکٹ پنجگور کی جو آبادی ہے وہ اس ٹائم 5 لاکھ سے زیادہ ہے. اس طرح گوادر کی آبادی 6 لاکھ کے قریب ہے، چاغی کی آبادی، یہ جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں، 30 لاکھ لوگ جو ہیں یہ ٹوٹل، ان کا گزر بسر یہی بارڈر ٹریڈ پر ہے. یہ کوئی نوکری نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے. ان کے لیے میکنزم بنائے کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ اس طرح کا کاروبار کریں جو لیگلائز بھی ہوں، جس سے ملک کا ریونیو بھی جنریٹ ہو، جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو، جس سے اس علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. تو اس حوالے سے بارڈر ٹریڈ کی بات آپ نے صحیح کی، لیکن ہم حکومت کے اداروں کو یا حکومتی حکام کو کیا سمجھائے کہ یہ ان نوجوانوں کو روزگار چاہیے. ان کو اس وقت امن آ سکتا ہے کہ جب بے روزگاری ختم ہوگی. یہ نوجوان کب جائیں گے اور حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر ان پر ہاتھ رکھا جائے.
میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ نے نوجوان کو ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلنے نہیں دینا تو آپ کو اس کو یہ تمام چیزیں دینی ہوں گی. اس کو آپ کو سب سے پہلے روزگار لازمی دینا ہوگا. بارڈر کے جو اضلاع ہیں، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ جو 6 اضلاع ہیں، ان میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ امن و امان کی حالات سب سے زیادہ خراب ہے. امن و امان کی صورتحال خراب ہے. کس وجہ سے خراب ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اس وقت روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور جو دوسرے جو ہماری ملک دشمن قوتیں ہیں، وہ ان نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر، ان نوجوانوں کو ورغلا کر، ایک بندہ بے روزگار ہے، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، جب وہ آ کر ان کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں، تو یہی نوجوان جو ہم پاکستان کے لیے، جن کی توانائیاں، جن کی انرجی ہم پاکستان کے لیے ہم ان کو حاصل کر سکتے تھے، ان کو ہمارے جو دشمن لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ 30 لاکھ جو لوگ ہیں جو اس وقت بارڈر ٹریڈ کی وجہ سے جو ہے نا مشکلات کا شکار ہیں، انہیں روزگار دینا ہوگا. بارڈر ٹریڈ کو آپ ایک میکنزم بنائیں، ایک لیگلائز کریں، اسے ایسی شکل دیں کہ اس سے اس علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی فائدہ ہو. بابر یوسفزئی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور نوجوانوں کی فیور میں آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ناظرین، واقعی نوجوان جن میں مایوسی پائی جا رہی ہے، جو اس قوم کا، جو اس ملک کا سرمایہ ہے، اس قوم کا مستقبل ہے، اگر وہ مایوس ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ان کی طرف توجہ دینی ہوگی، حکومت کو روزگار دینی ہوگی، یا ایسے وسائل پیدا کرنے ہوں گے کہ نوجوان مایوسی سے نکل آئے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.